بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز خیرالدین بابھروسہ اپنے سارے چھوٹے بڑے سالاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سمندر کا کنارہ تھا اور سب ساحل کی ریت پر بیٹھے جو سامان حسن کرسو اور کاکاد لے کر آئے تھے اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اچانک خیرالدین بابھروسہ نے موضوع بدلا اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے ساتھیوں، اس سے پہلے بھی میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اب افریقہ میں ہماری حالت کافی مضبوط اور مستحکم ہو چکی ہے۔ کوکو کا حکمران ابن قاضی ختم ہو چکا ہے، ٹیونس کا حسان کو ہم شکست دے چکے ہیں اور ہم نے ٹیونس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب ہمارے سامنے جو بڑی قوتیں افریقہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں وہ تلمسان کا حکمران ابو ہمو اور بربروں کا حکمران حفصی ہے۔ جہاں تک سغرا قبائل کے دوسرے بڑے سردار احمد بن قاضی کا تعلق ہے تو اس سے قبائل سغرا کا سردار عبدالعزیز خود ہی نبٹ لے گا۔ اس وقت میں 3 موضوعات پر تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اول یہ کہ آج ہی میں ایک قاصد قبائل سغرا کے سردار عبدالعزیز کی طرف روانہ کر رہا ہوں اور اس کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ اس کے پاس جس قدر مسلح جوان ہیں ان کے ساتھ وہ احمد بن قاضی پر حملہ آور ہو اور ہر صورت میں اسے مسلمان قوتوں کا فرمانبردار بنا کر رکھے۔ دوسرا موضوع یہ کہ اس وقت ہمارے پاس عسکری طاقت بھی خوب ہے، لہٰذا باری باری تلمسان کے حکمران ابو ہمو اور بربروں کے سلطان حفصی پر ضرب لگائی جائے اور انہیں بھی اپنا فرمانبردار بنایا جائے۔ تیسرا موضوع ان دونوں موضوعات سے زیادہ اہم ہے اور وہ یہ کہ اس وقت ہمارے پاس بڑے جہازوں کے علاوہ چھوٹی بڑی کشتیاں بھی کافی ہیں۔ پچھلے دنوں ہسپانوی امیر البحر اندریا دوریا کے خلاف جو جنگ ہوئی اس میں ہم اپنی ساری کشتیوں کو حرکت میں نہ لا سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ کشتیوں کو ہم ایسی جگہ محفوظ کر دیں کہ جب ہمارے حالات ناموافق ہوں یا خدا نہ کرے ہمارے بحری بیڑے کو نقصان ہو تو ان محفوظ کی ہوئی کشتیوں کو نکال کر ہم ایک بار پھر دشمن کے خلاف حرکت میں آ سکیں۔ خیرالدین بابھروسہ یہاں تک کہنے کے بعد خاموش ہوا، کچھ سوچا، پھر اپنے پہلو میں بیٹھے عالم اسلام کے رجل عزیز اور عظیم امیر البحر ترغوت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ترغوت میرے بھائی، تم جنگوں کا ہی نہیں سمندر کے بھیدوں کا بھی گہرا تجربہ رکھتے ہو۔ جو تجویز کشتیوں کو محفوظ کرنے کی میں نے پیش کی ہے کیا اس سے تم اتفاق کرتے ہو؟ باربروسا کے اس استفسار پر ترغوت کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور پھر وہ کہنے لگا، میرے بھائی، تم نے میرے دل کی بات کہی ہے۔ میں خود چاہ رہا تھا کہ اپنی کچھ چھوٹی بڑی کشتیوں کو چھپا کر محفوظ کر دیا جائے اور کشتیوں کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ کار بھی میرے ذہن میں موجود ہے۔ ترغوت کے ان الفاظ پر خیرالدین بابھروسہ چونکا، پوچھنے لگا، وہ کیا طریقہ ہے میرے بھائی؟ اس لیے کہ میں نے بھی کشتیوں کو چھپانے اور محفوظ کرنے کا ایک طریقہ وضع کر رکھا ہے۔ ترغوت مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جو طریقہ کار میں نے سوچا ہے وہ اس طرح ہے کہ کچھ کشتیوں کو جن میں زیادہ تر بڑی کشتیاں ہوں اسے رسوں سے باندھا جائے جو سمندر کے پانی میں ڈوبنے کے باوجود بھی خراب نہیں ہوتے، اور پھر ان کشتیوں کو سمندر کے کنارے اس جگہ ڈبو دیا جائے جہاں پانی خوب گہرا ہو، اور پھر جن رسوں کے ساتھ یہ کشتیاں بندھی ہوئی ہوں انہیں کنارے کے اتھلے پانی کی طرف لایا جائے اور پھر کنارے پر اس قدر گہرے گڑھے کھودے جائیں کہ جن کے رسوں کے ساتھ ڈوبی ہوئی کشتیاں بندھی ہوئی ہوں وہ نہ پانی میں دکھائی دیں نہ ہی خشکی پر۔ جو گڑھے کھودے جائیں ان کے اندر کھونٹے نصب کیے جائیں اور ان کھونٹوں کے ساتھ رسوں کو باندھ کر ان کے اوپر ریت ڈال دی جائے اور رسے کا وہ حصہ جو سمندر سے باہر نکل کر خشکی کی طرف آئے اسے بھی گہری کھائی میں دبا دیا جائے۔ اس طرح کسی کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ ہم نے کہاں کشتیاں محفوظ کی ہیں، لیکن اپنی یادداشت کے لیے جہاں کشتیاں ڈبوئی جائیں گی اس کے سامنے کنارے پر کوئی شناختی نشان ضرور چھوڑنا چاہیے۔ ترغوت جب خاموش ہوا تو توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے پناہ خوشی کے اظہار میں خیرالدین بابھروسہ کہہ رہا تھا، ترغوت میرے بھائی، قسم کعبہ کے رب کی کہ تو نے وہ بات کہی ہے اور وہ تدبیر بتا دی ہے جو میرے ذہن میں تھی۔ جو طریقہ کار تم نے بیان کیا ہے بالکل اسی طرح میں بھی فالتو کشتیوں کو سمندر کے اندر محفوظ کرنا چاہتا ہوں، اور اس طریقے سے کیونکہ ہمارے ساتھیوں کو بھی آگاہی ہو گئی ہے، لہٰذا اٹھو، برے وقت اور انتہائی اہم ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کشتیوں کو سمندر کے اندر محفوظ کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی سب سالار اٹھ کھڑے ہوئے۔ ساتھ ہی خیرالدین بابھروسہ کے حکم پر بہت سے ماہی گیروں کو وہاں بلا لیا گیا اور آن کی آن میں کئی کشتیوں کو رسوں سے باندھ کر سمندر کے کنارے گڑھے کھود کر اور ان کے کھونٹے ٹھونک کر کشتیوں کو سمندر کے اندر دبو کر محفوظ کر دیا گیا۔ ہسپانیہ کا شہنشاہ چارلس ایک روز بارسلونا کی بندرگاہ پر 7 ملکوں کے بحری بیڑوں کا جائزہ لینے کے بعد بندرگاہ کے کنارے ایک عمارت میں اپنے امیر البحر کے علاوہ قزاقوں کے سردار اور کچھ دیگر سرکردہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا بحری بیڑوں سے متعلق گفتگو کر رہا تھا۔ یہ بحری بیڑے اسپین، جرمنی، بیلجیم، ہالینڈ، آسٹریا، ہنگری اور اٹلی کے جنگجوؤں پر مشتمل تھے
اور ان بحری بیڑوں کے اندر اس قدر بڑا لشکر چارلز کے پاس جمع ہو گیا تھا کہ چارلز یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اگر اس بحری بیڑے اور اتنے بڑے لشکر کو لے کر وہ نکلے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ بہرحال بندرگاہ کی ایک عمارت میں کچھ دیر وہ بحری بیڑوں سے متعلق گفتگو کرتا رہا۔ اچانک اس نے موضوع بدلا اور اپنے امیر البحر دوریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دوریا، میں، تم، ہوکل اور یہاں بیٹھے سب لوگوں نے بحری بیڑوں کا جائزہ لے لیا ہے، اور ان بحری بیڑوں کے اندر جس قدر لشکری ہیں ان کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس قدر بحری بیڑوں اور ان کے اندر اتنے بڑے لشکر کے ساتھ بھی ہم خیر الدین باربروسا کو شکست نہ دے سکے، اسے زندہ یا مردہ گرفتار نہ کر سکیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی ذلت، کوئی ناکامی نہ ہوگی۔ اس وقت سب سے بڑی پریشانی جو مجھے لاحق ہے وہ یہ کہ وہ شخص ہمارے قابو میں نہیں آتا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک معمولی قزاق ہے، سمندر کے اندر چھوٹی بڑی کشتیوں کے ساتھ متحرک رہتا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے چارلز کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں قزاقوں کا سردار ہوکل بول پڑا۔ چارلز کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، یہ خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھی عام انسان اور معمولی قزاق نہیں ہیں۔ خیر الدین باربروسا گو قزاقی میں ہم سے کم تجربہ رکھتا ہے، اس لیے کہ اس نے بہت تھوڑا عرصہ قزاقی میں حصہ لیا۔ اس کے بعد اسے اپنا بحری بیڑا بنا کر ایک خاص مقصد کے تحت سمندر میں رہنا شروع کر دیا، لیکن وہ ہم سے کہیں زیادہ سمندر کا بھیدی اور بحر کا محرم ہے۔ کھلے سمندر میں وہ یوں ہی اپنے دشمنوں کے مقابل میں نہیں آتا، اپنے دشمنوں کے ساتھ اپنی سرخ آنکھوں کے اور طاقوں میں سراب اور سوچ میں ڈوبنے، اپنے دل میں بھنور لے کر اٹھتا ہے اور ان میں دشمن کو ڈبو دیتا ہے۔ جس طرح ہوائیں سموں کی آبنائیں سے گزر کر رت بدلنے کی بشارت دیتی ہیں، اسی طرح سمندر کے اندر چلنے والی ہواؤں سے اندازہ لگا کر وہ بتا سکتا ہے کہ پہلی رتوں کے جھونکے کس سمت سے اٹھیں گے، بے چہرگی کا شکار کر دینے والے طوفان کدھر سے نمودار ہوں گے۔ اسپین کے عظیم شہنشاہ جس طرح ہر پنکھ پکھیروں کی بولی ہوتی ہے، اسی طرح خیر الدین باربروسا اور اس کے سالار بھی جنگ میں اور خاص کر حملہ آور ہوتے وقت ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے کے لیے خاص بولی کا استعمال کرتے ہیں، جسے آج تک کوئی بحری قزاق یا حملہ آور سمجھ نہیں سکا۔ یہ بولیاں بولتے ہوئے وہ حوصلہ شکن موسموں، ساون کے گہرے بادلوں کی پھوار، بدلتے موسموں کی صفاقی اور لفظوں کی ردا میں معنی کے ہجوم کی طرح دشمن پر حملہ آور ہو کر اس کے ہر فکر و ہوش کی دیوار گرا کر رکھ دیتے ہیں۔ میں بچپن سے بحری قزاقی کے پیشے سے وابستہ رہا ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں باربروسا، ترغوت، حسن، کرسو، سنان، کاکاد اور صالح اور ان کے دوسرے ساتھیوں جیسے بحری قزاق نہیں دیکھے جو سینہ تان کر سمندری طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ چارلز ہوکل کی ساری گفتگو کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ اس کا چوبدار کمرے میں داخل ہوا اور چارلز کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مالک، ٹیونس کا ثاقب حکمران حسان آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ حسان کا نام سن کر چارلز چونکا، چوبدار سے حسان کو اندر لانے کا کہا۔ چوبدار باہر نکلا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیونس کا سابق حکمران حسان اس کمرے میں داخل ہوا۔ چارلز اور اس کے سارے ساتھیوں نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا۔ اپنے قریب ہی چارلز نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر چارلز نے اسے مخاطب کیا، مجھے یہ سن کر بڑا دکھ اور بڑا صدمہ ہوا تھا کہ صرف چند ہفتے قبل خیر الدین باربروسا نے تمہیں بھی ٹیونس کی حکمرانی سے محروم کر دیا ہے۔ چارلز جب خاموش ہوا تو حسان کہنے لگا، کوئی عام انسان ہوتا تو میں اس کے ہاتھوں کبھی شکست نہ کھاتا، اس کا مقابلہ کرتا اور اسے اپنی سرزمینوں سے مار بھگاتا۔ لیکن یہ خیر الدین باربروسا عجیب و غریب شے ہے، یہ شیطانوں کا شیطان، ابلیسوں کا ابلیس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان ہی نہیں، سمندر کی کوئی بہت بڑی عفریت ہے، یا اس کا تعلق کسی غول بیابانی سے ہے۔ اچانک نمودار ہو کر حملہ آور ہوتا ہے اور دشمن کی کمر کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا جس وقت کھلے سمندر میں دوریا کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا تھا، اس نے دوریا کو بدترین شکست سے دوچار کر دیا، حالانکہ دوریا کے پاس اس سے کہیں بڑا بحری بیڑا موجود تھا، اور پھر کھلے سمندر میں وہ دوریا کے پیچھے لگ گیا۔ دوریا نے یہی سمجھا کہ وہ اس کے تعاقب میں ہے، لیکن جو ہی سورج غروب ہوا ایک دم اس نے تعاقب ترک کر دیا اور اٹلی کے ساحل کی طرف بڑھا، اور اٹلی کے ساحل کے ساتھ ساتھ دور تک اس نے وہ تک و تاز کی جس کے دوران اس نے بڑے بڑے شہروں اور بڑی بڑی بندرگاہوں کو اس نے لوٹا اور وہاں سے بے شمار دولت سمیٹ کر چلتا بنا۔ ساحل کے ساتھ ساتھ کسی کی جرت نہ تھی کہ اس کی راہ روکے۔ ہر اس شہر کو اس نے برباد کیا، اپنی مرضی کے مطابق ہر شہر کو لوٹتا رہا۔ وہاں جو دفاعی عساکر تھے اس کے سامنے سرخم کرتے رہے، اور وہ دولت کے انبار سے اپنا جہاز بھرتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ لوگ یہی خیال کرتے رہے کہ اٹلی کو لوٹنے کے بعد وہ اپنے مستقر کی طرف جائے گا، آرام کرے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ ایک دم وہ مجھ پر وارد ہوا۔
مجھ پر وہ ایسے وقت پر حملہ آور ہوا جس وقت اس کے حملہ آور ہونے کی کوئی امید بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں اپنا دفاع کرنے میں ناکام رہا، لہٰذا اس نے لشکر کا کام تمام کر کے ٹیونس پر قبضہ کر لیا۔ اب میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اس شخص کا کوئی بندوبست کیا جائے، مجھے میرا ملک واپس دلوایا جائے۔ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر ٹیونس کی حکمرانی مجھے واپس مل گئی تو میں جب تک حکمران رہوں گا آپ کا مقرر کردہ خراج ادا کرتا رہوں گا۔ حسان یہاں تک کہنے کے بعد خاموش ہوا، کچھ سوچا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، اسپین کے عظیم شہنشاہ، آپ کو باربروسا پر حملہ آور ہونے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ابن قاضی کی سلطنت پر وہ پہلے ہی قابض ہو کر اس کے بیٹے کو وہاں اپنی طرف سے والی مقرر کر چکا ہے۔ ٹیونس اس نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ افریقہ میں آپ کے سالار اور والی مونکیٹ کے پاس وسیع علاقے تھے اور ان وسیع علاقوں سے بھی بہت سارے علاقوں پر خیر الدین باربروسا قابض ہو چکا ہے، اور اب مجھے امید ہے کہ وہ مونکیٹ کے اطراف میں اپنا حصار تنگ کرتا رہے گا، اور ایسا وقت لائے گا کہ مونکیٹ کو افریقہ سے نکلنا پڑے گا۔ جس وقت ایسا ہوا، یاد رکھیے گا کہ اس وقت اسپین اور سسلی دونوں خطرات میں گر جائیں گے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ ٹیونس مجھ سے چھیننے کے بعد وہ یوں نہیں بیٹھے گا، اور پھر وہ بیکار بیٹھنے کا عادی بھی نہیں ہے، شاید بیکار بیٹھنے سے اسے خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ کسی نہ کسی مہم کا آغاز ضرور کرے گا۔ میرے خیال میں اس وقت اس کے سامنے افریقہ کی سرزمینوں میں 2-3 مہموں سے زیادہ نہیں ہے۔ جہاں تک میں سوچتا ہوں اس کا اگلا ہدف اب بربروں کا سلطان حفصی یا تلمسان کا بادشاہ ابو ہمو ہے۔ ان دونوں قوتوں کو باری باری مطیع اور فرمانبردار کر کے خیر الدین باربروسا انہیں اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے اور سر جھکانے پر مجبور کر دے گا۔ اس کے بعد باقی قبائل سغرا کا ایک چھوٹا سردار احمد بن قاضی رہ جائے گا، اور اس کی خیر الدین باربروسا کے سامنے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اسے تو خیر الدین باربروسا لمحوں میں اڑا کر رکھ دے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جس روز خیر الدین باربروسا نے بربروں کے سلطان حفصی تلمسان کے حکمران ابو ہمو کو اپنے سامنے زیر کر لیا، اس کے بعد خیر الدین باربروسا کے سامنے صرف ایک ہی سوالیہ نشان رہ جائے گا، اور وہ افریقہ میں آپ کا سالار منکیڈ ہوگا۔ ابو ہمو اور حفصی کو زیر کرنے کے بعد خیر الدین باربروسا منکیڈ پر حملہ آور ہونے میں تاخیر سے کام نہیں لے گا، اور جس روز اس نے منکیڈ کو شکست دے کر وہاں سے نکال دیا یا اس کا خاتمہ کر دیا، تو پھر آپ لوگوں کے لیے افریقہ کے اندر پاؤں جمانے کا کام انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہو کر رہ جائے گا۔ اپنے انہی تجربات کی بنا پر میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ افریقہ کی طرف دھیان دیں۔ آپ کے پاس بہت بڑی قوت ہے، خیر الدین باربروسا پر حملہ آور ہوں۔ آپ کے تحت 7 ملک ہیں جہاں سے آپ کو کمک اور رسد مل سکتی ہے۔ جہاں تک خیر الدین باربروسا کا تعلق ہے تو اسے رسد تو مل سکتی ہے لیکن کمک نہیں مل سکتی، اس لیے کہ رسد اسے ترکوں کا سلطان سلیمان پہنچا سکتا ہے، لیکن سلیمان کے پاس بحری جہاز نہیں ہیں جنہیں وہ خیر الدین باربروسا کی طرف بھیج کر اس کی طاقت اور قوت میں اضافہ کر دے، اس لیے کہ ترکی کی حکومت کے پاس جس قدر بحری جہاز تھے وہ پہلے ہی سلطان سلیمان نے خیر الدین باربروسا کے حوالے کر کے رکھے ہیں۔ سمندر کے اندر خیر الدین باربروسا کو ایک بار زیر کر لیا جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہسپانیہ اور سسلی کے علاوہ اٹلی اور دیگر یورپی ممالک کے جتنے ساحل ہیں سب کے سب محفوظ ہو جائیں گے۔ حسان جب خاموش ہوا تب اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے چارلز کہنے لگا، تمہارا کہنا درست ہے، باربروسا کے ہاتھوں ہمارے امیر البحر دوریا کی شکست سے ہمیں اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان اس خیر الدین باربروسا نے اٹلی کے ساحلی شہروں پر حملہ آور ہو کر وہاں لوٹ مار کرتے ہوئے پہنچایا۔ اس نے ایک نہیں ان گنت شہروں کو لوٹا، بڑے بڑے پرانے اور قدیم خزانوں کو اس نے اپنے بحری جہازوں میں منتقل کر دیا، اور یہ خزانے اگر اسے ترکی کے سلطان کی طرف نہیں بھجوا دیے، الجزائر ہی میں کسی جگہ محفوظ رکھے ہیں تو وہ ہم اس سے چھین کر رہیں گے۔ اٹلی کے ساحلی شہروں کی لوٹ مار اور تکوتاز اور بربادی سے بھی بڑھ کر اس نے ہمیں کئی نقصانات پہنچائے۔ ابھی حال ہی میں اس نے نئی دنیا سے آنے والے قافلوں کو لوٹا۔ یہ 2 متحدہ قافلے تھے، ایک ہمارا اور ایک انگلستان والوں کا۔ مغرب کے دور افتادہ سمندروں کے اندر اس کے سالار اس کے ملاح ان بحری قافلوں پر حملہ آور ہوئے۔ نئی دنیا سے آنے والے سارے ملاحوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جس قدر سامان اور دولت سے بھرے ہوئے ان کے پاس جہاز اور کشتیاں تھیں، سب کو وہ ہانکتے ہوئے اپنے مسکن کی طرف لے گئے۔ یہاں تک کہنے کے بعد چارلز رکا اور پھر کچھ سوچا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہنے لگا، اگر باربروسا کھلے سمندر کے اندر اسی طرح ہمیں نقصان پہنچاتا رہا اور کسی نے بھی اس کی راہ نہ روکی تو عنقریب وہ وقت آئے گا کہ صرف اسپین ہی نہیں بلکہ دوسرے بہت سے یورپی ممالک کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس وقت دنیا میں 2 بڑے خطرات اٹھ رہے ہیں، ایک خشکی پر ترکوں کا سلطان سلیمان، دوسرا سمندر کے اندر خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھی۔ چارلز مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس موقع پر حسان بول اٹھا اور چارلز کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ گزشتہ مہینوں میں آپ اور فرانس کے بادشاہ کے درمیان جو
जंगें हुईं। इसके नतीजे में आपने फ्रांस को शिकस्त देकर फ्रांस के बादशाह फ्रांसिस अव्वल को गिरफ्तार कर लिया और इस वक्त वो आपके यहाँ ज़िंदान में बंद है। लम्हा भर के लिए चार्ल्स ने बड़े गौर से हसन की तरफ देखा, फिर ताज्जुब भरे अंदाज में कहने लगा, यकीनन ऐसा ही था। हालात क्योंकि एकदम पलटा खाने लगे थे, इसलिए हमने फ्रांस के बादशाह फ्रांसिस अव्वल को जिंदान से निकालकर आज़ाद कर दिया है। अब वो वापस फ्रांस जा रहा है। हुआ यूं कि जब हमने फ्रांसिस को अपने यहाँ जिंदान में डाला तो इसकी माँ ने सुल्तान सुलेमान की तरफ एक कासिद भिजवाया और इसे खत भी लिखा, जिसमें फ्रांस के बादशाह की माँ ने इल्तमास की थी कि इसके बेटे को चौंके हमने जिंदान में डाल दिया है, लिहाजा इसकी रिहाई का सामान किया जाए। इस मौके पर हमें अपनी मुमलिकत के लिए खतरात उठते दिखाई दिए। वो इस तरह के, अगर इस खत के जवाब में तुर्कों का सुल्तान हरकत में आ जाता, फ्रांस में दाखिल होता, फ्रांस की कुवत को भी अपने साथ मिलाने के बाद इटली को रोनता हुआ जब वो आगे बढ़ता, तो मैं समझता हूँ हम इसे स्पेन में दाखिल होने से ना रोक सकते। इस तरह हम वो तबाही और बर्बादी देखते जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब चूंकि हमने फ्रांस के बादशाह को रिहा कर दिया है तो हमें उम्मीद है कि तुर्कों का सुल्तान सुलेमान हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन अब भी इसके सामने एक हदफ है और वो हंगरी है। हंगरी का बादशाह हमारा बहनोई था। वो मुसलमानों के खिलाफ जंगों में मारा जा चुका है। अब इसके मरने के बाद हंगरी पर हमारा हक बनता है। इसी बिना पर मेरा भाई फ्रोलिंदा जो ऑस्ट्रिया का बादशाह है, इसने हंगरी पर कब्जा भी कर लिया है। हंगरी का एक सरदार जो अवाम में मकबूल है, नाम इसका जान जापोलिया है। अब इसने अपने कासिद सुल्तान की तरफ भेजे हैं और इन कासिदों को सुल्तान ने क्या जवाब दिया है, और ये कि जान जापोलिया के कासिदों के जवाब में तुर्कों का सुल्तान के सद्दअमल का इजहार करता है। लेकिन मैं चाहता हूँ हम भी बेकार ना बैठे। गो बहरी बेड़ों को हरकत में लाने के लिए हमें कहीं मार लग सकते हैं, क्योंकि कुछ जहाज बेकार है, मुरम्मत चाहते हैं। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि समुद्र में उतरें और खैरुद्दीन बाबरोसा और उसके बहरी कुवत को तबाह बर्बाद कर दें। ऐसा करके मैं समझूंगा कि मैंने तुर्कों के सुल्तान सुलेमान को इसके एक इंतहाई अहम दस्ते राज से महरूम कर दिया। लेकिन बेड़ों की तैयारी पर हमें एक अरसा दरकार होगा। चार्ल्स जब खामोश हुआ तब खदशात का इजहार करते हुए इसका अमीरुल बहर दुरिया कहने लगा, मालिक, जो कुछ आपने सोचा है वो मुनासिब भी है और बेहतर भी, लेकिन एक पहलू को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। तेज और सवालिया निगाहों से चार्ल्स ने दुरिया की तरफ देखा और फिर पूछ लिया, दुरिया, तुम्हारा इशारा किस पहलू की तरफ है? क्या समुद्र के अंदर कोई और ताकत और कोई और कुवत भी है जो खैरुद्दीन बाबरोसा की हिमायत में अचानक हम पर हमलावर होकर हमें नुकसान पहुंचा सकती है? अगर ऐसी कोई ताकत और कुवत है तो इसकी निशानदही करो, ताकि जब हम इतने मुल्कों के बहरी बेड़ों को लेकर निकलें तो हर इस कुवत को रोंद कर रख दें जो आने वाले दिनों में हमारी राह की रुकावट बनने की कोशिश करे। इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ा और अहम हदफ खैरुद्दीन बाबरोसा है। याद रखो, अगर इस शख्स को जेर ना किया गया तो ये शख्स सिर्फ अलजायर, ट्यूनिस और इसके मुल्हिका इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा, पूरे अफ्रीका के अंदर एक बहुत बड़ी कुवत बनकर उठेगा। और जिस दिन ऐसा हो गया तो याद रखना, इस रोज़ हस्पानिया और सिसली दोनों का मुस्तकबिल तारीख होगा। इसके साथ ही इटली के लिए भी बेशुमार खतरात उठ खड़े होंगे। चार्ल्स जब खामोश हुआ तब दूरिया कहने लगा, मालिक, जहाँ तक खैरुद्दीन बाबरोसा का ताल्लुक है, जब तक हम इसे जेर नहीं करते या इसका खात्मा नहीं करते, इस वक्त तक हम महफूज नहीं हैं। खैरुद्दीन बाबरोसा को तो हमने ख़त्म करना ही है, ये तो एक अटल फैसला है। मेरा इशारा इस वक्त मुसलमानों के सुल्तान सुलेमान की तरफ है। मैं ये अंदेशा जाहिर करना चाहता हूँ कि जब हम इस मुत्तहिदा बहरी बेड़े को लेकर खैरुद्दीन बाबरोसा का खात्मा करने के लिए निकलते हैं, तो क्या ऐसा तो ना हो जाएगा कि मुसलमानों का सुल्तान अपने लश्कर को लेकर निकले और जान जपोलिया के हक में यूरोप पर चढ़ दौड़े? इस मौके पर चार्ल्स के चेहरे पर तंजिया सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और फिर बड़े फख्र और घमंड में कहने लगा, अगर ऐसा हो भी जाए तो मुसलमानों का सुल्तान हमारा क्या बिगाड़ लेगा? मेरा भाई फ्रोलिंदा ऑस्ट्रिया का हुक्मरान है। इसके पास इस वक्त सुल्तान सुलेमान से भी ज़्यादा बड़ी अस्करी कुवत है। इसके अलावा मैंने कुछ लश्कर हस्पानिया से भी भेज दिए हैं। जर्मनी, बोहीमिया, बेल्जियम, हॉलैंड के बहुत से लश्कर भी इसके पास पहुंच चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि जब हम खैरुद्दीन बाबरोसा के ताक़ुब में निकलेंगे तो मुसलमानों का सुल्तान ज़रूर यूरोप का रुख करेगा। और मुझे ये भी यकीन है कि जिस तरह खुले समुद्र के अंदर हम खैरुद्दीन बाबरोसा को अपने सामने ज़ेर करेंगे, इस तरह मेरा भाई फ्रोलिंदा भी यूरोप के वसी मैदानों में मुसलमानों के सुल्तान सुलेमान को ज़ेर करके या पसपा करके भागने पर मजबूर कर देगा। यहाँ तक कहने के बाद चार्ल्स लम्हा भर के लिए रुका और फिर ट्यूनिस के साबिक वाली हसान की तरफ देखते हुए कहने लगा, हसान, तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। हम तुम्हारे ममनून हैं कि तुम हमारा साथ दे रहे हो। चंद माह तक हम खैरुद्दीन बाबरोसा के ताक़ुब में निकलेंगे। इस वक्त तक तुम्हारा क़याम हमारे यहाँ एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत से होगा। इसके साथ ही वो इजलास चार्ल्स ने ख़त्म कर दिया और दुरिया को हुक्म दिया कि हसान को अपने साथ ले जाए और इसके क़याम का बेहतरीन एहतमाम करे। इसके साथ ही चार्ल्स उठ गया, जबकि दुरिया ट्यूनिस के साबिक हुक्मरान हसान को लिए साथ जा रहा था।
اپنی بہت سی کشتیوں کو سمندر کے اندر محفوظ کرنے کے بعد خیر الدین باربروسا نے اپنے دوسرے کام کی ابتدا کی۔ اپنے لشکر کے ساتھ وہ اپنے مسکن سے نکلا، صحرا کا رخ کیا۔ اس کے سامنے دو ہدف تھے، پہلا بربروں کے سلطان حفصی کو اپنے سامنے زیر کرنا اور دوسرا تلمسان کے بادشاہ ابو ہمو کو متبع و فرمانبردار کرنا۔ ساتھ ہی خیر الدین باربروسا نے قاصد بھیج کر اپنی ان دو مہموں کی اطلاع سغرا کے قبائل کے سردار عبدالعزیز کو کر دی تھی اور اسے یہ بھی پیغام دیا تھا کہ اس کے پاس جو لشکر ہے اس کے ساتھ وہ نکلے، سغرا قبائل کے باغی سردار احمد بن قاضی پر حملہ آور ہو جائے۔ اس طرح سغرا قبائل کے سردار عبدالعزیز کے ساتھ مل کر خیر الدین باربروسا یک وقت 3 مہموں کو سر کرتے ہوئے افریقہ میں اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں تل گیا تھا۔ اپنے مسکن سے کوچ کرنے سے پہلے خیر الدین باربروسا نے احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے چند دن پہلے ہی اپنے مخبروں کو بربروں کے سلطان حفصی اور تلمسان کے حکمران ابو ہمو پر نگاہ رکھنے کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ خیر الدین باربروسا نے پہلے بربروں کے سلطان حفصی کا رخ کیا۔ ابھی وہ بربروں کے سلطان حفصی کی حدود سے کافی دور تھے کہ خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھ جس قدر سالار تھے وہ رک گئے، لشکر بھی پیچھے رک گیا۔ طلائع اگر قریب آئے تو خیر الدین باربروسا اور اس کے باقی سالاروں کے سامنے آ کر رکے۔ پھر ان میں سے ایک خیر الدین باربروسا کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، امیر، ہم آپ کے لیے 2 اہم خبریں لے کر آئے ہیں۔ پہلی یہ کہ بربروں کے سلطان حفصی اور تلمسان کے حکمران ابو ہمو کو خبر ہو گئی ہے کہ آپ ان پر حملہ آور ہونے کے لیے نکل چکے ہیں۔ اس سلسلے میں ان دونوں نے آپ کے خلاف اسپانیہ کے سپہ سالار مونکیٹ سے بھی مدد طلب کی ہے۔ مونکیٹ کا ایک لشکر سلطان حفصی کے پاس پہنچ چکا ہے، اسی طرح ابو ہمو کا لشکر بھی حفصی کے پاس جمع ہو چکا ہے۔ ان کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہوگا، تینوں لشکر کو یکجا کر کے وہ 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ امیر، ایک حصہ آپ کی راہ روکنے اور آپ کو جنگ میں مصروف رکھنے کے لیے آپ کے سامنے آئے گا۔ جنگ شروع ہو جائے گی اور عین جنگ کے دوران اس کے لشکر کا دوسرا حصہ جسے انہوں نے گھات میں بٹھا دیا ہوگا وہ اپنی گھات سے نکل کر آپ پر حملہ آور ہو کر آپ کے خلاف فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد طلائع گر جب خاموش ہوا تو ہلکے ہلکے تبسم میں خیر الدین باربروسا نے اپنے قریب کھڑے ترغوت، حسن کرسو، کاکاد، سنان، صالح، اپنے بیٹے حسن اور دیگر سالاروں کی طرف دیکھا اور پھر طلائع گروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر انہوں نے ہمارے خلاف اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے لشکر کا ایک حصہ گھات میں بٹھا دیا ہے اور جو لشکر راہ روکے گا اس کی بھی، جس لشکر کو وہ گھات میں بٹھائیں گے اس کی بھی میں خوب خبر لوں گا۔ اس سلسلے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد خیر الدین باربروسا بڑی شفقت سے آنے والے طلائع گروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری یہ خبر تو مکمل ہوئی اور میں تمہاری اس خبر کے مطابق انتظامات بھی مکمل کر لوں گا، اب دوسری خبر کہو۔ وہی طلائع گر بولا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، امیر، دوسری خبر بہت اچھی ہے۔ امیر، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ مرنے والے کوکو کے 2 بہترین سالار ہوا کرتے تھے، علقمہ بن سعدون اور عبادہ بن تمام۔ طلائع گر کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے خیر الدین باربروسا بول اٹھا، میں ان دونوں کو خوب جانتا ہوں، ان دونوں نے ہی حمایت کرتے ہوئے ابن قاضی کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ وہ دونوں عالم اسلام اور مسلمانوں کا درد رکھنے والے ہیں۔ کچھ عرصہ بیچارے اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے اپنے ضمیر کے باغی بن کر ابن قاضی کا ساتھ دیتے رہے اور جب ان دونوں نے محسوس کیا کہ ابن قاضی مسلمانوں کے خلاف آگے جاتے ہوئے اپنی حدود سے باہر ہوتا جا رہا ہے تب انہوں نے اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ ملایا اور ابن قاضی کا خاتمہ کر دیا۔ اب بولو، تم ان دونوں یعنی عبادہ بن تمام اور علقمہ بن سعدون سے متعلق کیا کہنا چاہتے ہو؟ خیر الدین باربروسا جب خاموش ہوا تو طلائع گروں نے کہنا شروع کیا، امیر، ہمارے پیچھے ہی پیچھے وہ دونوں زندہ دل سالار ایک لشکر لے کر آ رہے ہیں اور وہ بربروں کے سلطان حفصی اور تلمسان کے حکمران ابو ہمو کے خلاف آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ خبر سن کر خیر الدین باربروسا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ، آنکھوں میں ایک انوکھی چمک پیدا ہوئی۔ باقی سارے سالار بھی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر خیر الدین باربروسا بڑے غور اور انہماک سے اپنے دائیں جانب صحرا کے اندر دیکھنے لگا، اس لیے کہ اس جانب سے گرد کے بادل اٹھنا شروع ہو چکے تھے جو اس بات کی نشاندہی کرتے تھے کہ کوئی لشکر ان کی طرف آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد گرد کے بادل چھٹے تو ایک لشکر نمودار ہوا۔ ان گنت گھوڑے سر پر دوڑتے ہوئے خیر الدین باربروسا کا رخ کر رہے تھے۔ جب وہ نزدیک آئے تو خیر الدین باربروسا اور اس کے سارے سالاروں نے دیکھا کہ لشکر کے آگے آگے عبادہ بن تمام اور علقمہ بن سعدون تھے۔ قریب آ کر وہ لشکر رک گیا۔ ابن تمام اور ابن سعدون دونوں اپنے گھوڑوں کو اس جگہ لائے جہاں خیر الدین باربروسا اور دیگر سالار کھڑے تھے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے خیر الدین باربروسا اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ دوسرے سالار بھی اپنے گھوڑوں سے اتر چکے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ابن سعدون اور ابن تمام بھی اپنے گھوڑوں سے اتر کر آگے بڑھے۔ پہلے دونوں باری باری خیر الدین باربروسا سے گلے ملے، پھر اسی کے سے انداز میں دوسرے سالاروں سے مل رہے تھے۔ اس موقع پر ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے خیر الدین باربروسا کچھ کہنا چاہتا تھا کہ عبادہ بن تمام نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کی۔
امیر خیرالدین بابروسا، مجھے اور میرے عزیز ابن سعدون کو آپ سے ڈھیروں گلے اور شکوے ہیں۔ امیر جب ہم نے اپنے قاضی کو قتل کیا، اس کے بعد آپ نے کئی مہمیں سر کی، پر ہم دونوں میں سے کسی کو بھی آواز نہ دی۔ امیر آپ جانتے ہیں مسلمانوں کی بہتری اور عالم اسلام کی یکجہتی کی خاطر ہم نے اپنے قاضی کو موت کے گھاٹ اتارا۔ آپ اکثر و بیشتر صغرا قبائل کے سردار عبدالعزیز کو تو آواز دیتے رہتے ہیں، لیکن ضرورت کے وقت کبھی ہمیں نہیں پکارا۔ امیر آپ کبھی ہمیں پکار کر دیکھتے، پھر آپ جانتے کہ ہم کیسے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ عبادہ بن تمام کی اس گفتگو سے خیرالدین بابروسا ایسا متاثر ہوا کہ اس کی آنکھیں نمناک ہو گئیں، ہونٹ کاٹنے لگا۔ کچھ دیر تک تو کچھ نہ بول سکا، پھر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگا، میں تم دونوں کے جذبوں، تم دونوں کے احساسات کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اگر ضرورت کے وقت میں نے تمہیں آواز نہ دے کر غلطی کی ہے تو میں اپنی غلطی پر معذرت خواہ ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، دراصل میں چاہتا تھا کہ اس بار عبادہ بن تمام کے بجائے ابن سعدون بول اٹھا، امیر آپ جو بھی چاہتے تھے ہمیں آپ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس بار بھی دیکھیں، آپ ببروں کے سلطان حفصی تلمسان کے حکمران ابو حمو کے خلاف نکل کھڑے ہوئے اور ہمیں نہ اطلاع دی اور نہ ہمیں ساتھ دینے کے لیے پکارا۔ یہ تو ہمیں آپ کے طلایہ گروں سے خبر ہوئی تو ہم نے اپنے لشکر کو استوار کیا اور آپ کے طلایہ گروں کے پیچھے پیچھے ہم بھی نکل کھڑے ہوئے۔ خیرالدین بابروسا مسکرایا، آگے بڑھ کر سے باری باری دونوں کی پیٹھ تھپتھپائی اور پھر کہنے لگا، جو ہوا اسے فراموش کر دو۔ میرے خداوند نے چاہا تو آئندہ میں ضرورت کے وقت تم دونوں کو ضرور آواز دیا کروں گا۔ خیرالدین بابروسا جب یہاں تک کہنے پایا تھا تب اسے مخاطب کرتے ہوئے ابن سعدون بول اٹھا، امیر جس مہم پر آپ نکلے ہیں اس کی صورتحال یہ ہے کہ 3 لشکر جمع ہو چکے ہیں۔ ابن سعدون اپنی بات مکمل نہ کر سکا، خیرالدین بابروسا بول اٹھا، میرے طلایہ گر مجھے پوری صورتحال سے آگاہ کر چکے ہیں۔ میں تمہارے آنے کی خبر سن کر رک گیا تھا، یہ مجھے بتا چکے ہیں کہ 3 لشکر جمع ہو چکے ہیں، بربروں کا، تلمسان کے حکمران ابو حمو کا اور منکیٹ کا، اور ان تینوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ ہمارے سامنے آئے گا، دوسرا گھات پر بیٹھ کر ضرورت کے وقت ہم پر حملہ آور ہو کر اپنے فوائد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ میرے عزیزو، تمہارے آنے کی وجہ سے مجھے خوشی اور حوصلہ ہوا ہے۔ میں اب جس لشکر کو تم لے کر آئے ہو اسے ساتھ ملا کر پورے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے لگا ہوں۔ ایک حصے کی کمانداری خود کرتا ہوں، دشمن پر ضرب لگاؤں گا، دوسرا حصہ گھات میں رہے گا اور دشمن کا وہ لشکر جو گھات سے نکل کر ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا اس سے نپٹے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد خیرالدین بابروسا رکا، پھر ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لشکر کا جو حصہ گھات میں رہے گا کیا اس کی کمانداری تم دونوں میں سے کوئی سنبھالنے کے لیے تیار ہے؟ خیرالدین بابروسا کے سوال پر عبادہ بن تمام اور علقمہ بن سعدون نے عجیب سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی سوال و جواب ہوا، پھر عبادہ بن تمام عجیب سی عقیدت میں کہہ رہا تھا، امیر خیرالدین، آپ کے ساتھیوں میں سے جہاں محترم ترغوت، حسن کرسو، کاکاد، سنان، صالح ہوں وہاں ہم دونوں کی کیا مجال کہ کسی لشکر کی کمانداری کریں؟ امیر آپ کے ساتھی وہ کماندار، وہ سالار ہیں جن پر ہم اپنا سب کچھ نچھاور کر سکتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم دونوں میں سے کوئی بھی کسی لشکر کی کمانداری سنبھالنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ عبادہ بن تمام کے اس جواب پر خیرالدین کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ اور آنکھوں میں ہمدردی کی چمک نمودار ہوئی، پھر وہ کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو سنو، دوسرے حصے کی کمانداری میں ترغوت کو سونپتا ہوں۔ یہ سمندروں کا بھیدی ہے، صحراؤں کا محرم ہے، برے سے برے حالات میں بھی دشمن پر ضرب لگا کر اسے پسپا کر دینے کا ہنر جانتا ہے۔ سب نے اس سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد لشکر کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصے کو لے کر خود خیرالدین بابروسا آگے بڑھا، جبکہ دوسرے حصے کو لے کر ترغوت صحرائی بھول بھلیوں کی طرف نکل گیا۔ دوسری طرف بربروں کا سلطان حفصی تلمسان کا حکمران ابو حمو اور منکیٹ کی طرف سے آنے والے سالار بھی خیرالدین بابروسا کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے چکے تھے۔ لشکر کا ایک حصہ انہوں نے گھات میں بٹھا دیا تھا، پھر وہ کھلے اور ویران میدانوں کے اندر خیرالدین بابروسا کی راہ روک کر کھڑے ہوئے۔ خیرالدین بابروسا اپنے لشکر کو لے کر جب ابو حمو، حفصی اور منکیٹ کے سالاروں کے سامنے آیا تب منکیٹ کا سالار اپنے سامنے کھڑے حفصی اور ابو حمو کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے پاس خیرالدین بابروسا کے لشکریوں کو بدل اور بے حوصلہ کرنے کی ترکیب ہے، اگر تم تعاون کرو تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ حفصی نے اس کی طرف غور سے دیکھا، پھر کہنے لگا، کیسا تعاون؟ ہسپانوی سالار کہنے لگا، میرے لشکر میں ایک تیغ زن ہے جو گلیڈیٹر ہے، تیغ زنی میں کسی سے مات کھانے والا نہیں ہے، تیغ زنی کے ہسپانوی طریقہ کار میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اتارا جائے، دونوں لشکروں کے وسط میں جا کر صرف انفرادی مقابلے کے لیے نہ للکارے بلکہ خیرالدین بابروسا، ترغوت، حسن کرسو، کاکات، سنان، صالح اور اس کی طرح کے جو بڑے بڑے سالار ہیں ان کے نام لے کر مقابلے کی دعوت دے۔ ظاہر ہے
نام لے کر جب وہ مقابلے کی دعوت دے گا تو جس کا وہ نام لے گا انہی سے مقابلے کے لیے کوئی نکلے گا، اور مجھے امید ہے کہ جو بھی مقابلے کے لیے نکلے گا وہ ہسپانوی تیغزن اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا، اور خیر الدین باربروسا یا اس کے کسی اہم سالار کے یوں انفرادی مقابلے کے دوران مارے جانے سے اس کے لشکریوں میں ایک طرف سے بدلی کی لہر پھیل جائے گی جو ہماری فتح اور ہماری کامیابی کو یقینی بنا سکتی ہے۔ اس موقع پر ابو ہمو اور حفصی نے آپس میں صلاح مشورہ کیا۔ پھر ہسپانوی سلاح کی طرف دیکھتے ہوئے اس بار ابو ہمو کہنے لگا، تمہاری یہ ترکیب ہے تو بہت عمدہ اور اس پر آسانی سے عمل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس انفرادی مقابلے میں اگر تمہارا وہ ہسپانوی گلیڈیٹر مارا گیا تو پھر کیا بنے گا؟ ہسپانوی سالار کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور پھر کہنے لگا، یہ ناممکنات میں سے ایک ہے، وہ پیشہ ور تیغزن ہے۔ ایسے لوگ میدان میں انسانی اعضا کاٹ کر اپنی کامیابی، اپنی فتح مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ تیغزنی کے فن میں وہ اپنی عمر گنوا چکا ہے۔ ہسپانیہ میں جب بھی کبھی تیغ زنی کا مقابلہ ہوا ہمیشہ یہی سرخرو ہو کر نکلا۔ میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تیغ زنی کے فن میں اس ہسپانوی تیغ زن کو ہرانا کسی کے بس کی بات نہیں، بلکہ جو بھی اس کے مقابلے میں آئے گا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور اس کا یوں میرے ساتھی کے سامنے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا ان کے لشکر میں تبدیلی اور ایک طرح سے افراتفری کا باعث بھی بنے گا۔ اس بار بروبروں کے سلطان حفصی نے ہسپانوی سلاح کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو اپنے اس تیغزن کو انفرادی مقابلے کے لیے نکالو، اگر وہ ہماری فتح کا باعث بن سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ حفصی کے اس فیصلے پر ہسپانوی سالار خوش ہو گیا، پیچھے ہٹا، اپنے حصے کے لشکر کی طرف گیا، پھر تھوڑی دیر بعد ایک ہسپانوی سیاہ گھوڑے پر سوار میدان میں نکلا۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک چمکتے ہوئے فولاد میں غرق تھا، اس کی کمر پر اس کی تلوار اور ڈھال تھی، ہاتھ میں لمبا چمکتا ہوا نیزہ تھا، اور اپنے گھوڑے کو مہیز پر مہیز لگاتا ہوا وہ میدان کے وسطی حصے کی طرف بڑھتا چلا آیا۔ اس کا گھوڑا بابا ہنہنا رہا تھا، نتنے پھڑپڑا رہا تھا، اور کبھی کبھی اپنی دونوں ٹانگیں اٹھاتے ہوئے سرکشی کا اظہار بھی کر رہا تھا۔ میدان کے وسط میں آ کر عجیب سے خوفناک انداز میں اس ہسپانوی تیغزن نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑا، پھر خیر الدین باربروسا اور اس کے بڑے بڑے سالاروں کے نام لیتے ہوئے اس سے انفرادی مقابلے کے لیے پکارا۔ اس کی اس پکار پر خیر الدین باربروسا کے لشکر میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حسن کرسو، کاکات، سنان اور دیگر کئی سالاروں نے اس کے ایک ساتھ اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے اسے مقابلہ کرنے کے لیے میدان کا رخ کیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے باربروسا کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آواز دے کر اس نے سب کو رکنے کے لیے کہا۔ سب مڑے اور خیر الدین باربروسا کے قریب آئے۔ اس موقع پر حسن کرسو نے خیر الدین باربروسا کو مخاطب کیا، امیر، یہ جو انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اترا ہے اس کا تعلق افریقہ سے نہیں، یہ ہسپانوی ہے۔ اس کے پکارنے کے انداز کو میں پہچان چکا ہوں، لہٰذا اس کے مقابلے کے لیے میرا جانا ہی مناسب ہے، اس لیے کہ میں ان کے طریقہ واردات سے آگاہ ہوں اور واقف ہوں۔ حسن کرسو کے بعد دوسرے سالاروں نے بھی اپنی اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس پر فیصلہ کرتے ہوئے باربروسا کہنے لگا، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے رفیقوں، میں تم سب کے جذبوں کی قدر کرتا ہوں، میں تمہاری جرات مندی، تمہارا جانثاری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دیکھو بالکل پرسکون ہو جاؤ، جذباتی ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، مقابلے پر حسن کرسو کو اترنے دو۔ خیر الدین باربروسا کے حکم کا اتباع کرتے ہوئے سارے سالار پیچھے ہٹ گئے تھے، جبکہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا حسن کرسو میدان کے وسطی حصے کی طرف بڑھا۔ وہ ہسپانوی سورما اپنے گھوڑے پر بیٹھا اپنے مد مقابل کا منتظر تھا کہ حسن کرسو اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا اس کے سامنے گیا، اپنی چمکتی ہوئی تلوار اور ڈھال لمحہ بھر کے لیے اپنے سامنے لہراتے ہوئے مسکرایا، ساتھ ہی خاص انداز میں اس نے اپنے گھوڑے کی ٹانگوں کے ذرا پیچھے جب مہمیز لگائی تو گھوڑا ہنہنایا، اپنی اگلی دو ٹانگوں سے ٹانگیں اٹھاتے ہوئے اپنی وحشی قوت کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ حسن کرسو سے مخاطب کیا، انفرادی مقابلے کے لیے پکارنے والے ہسپانوی، بتا دے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے ایک مکروہ کہکا لگایا، کہنے لگا، تو نے بھی خوب پہچانا کہ میں ہسپانوی ہوں، میرا نام غلیس ہے۔ جواب میں حسن کرسو نے بھی اس جیسا کہکا لگایا اور کہنے لگا، تو پھر میرا نام حسن کرسو ہے۔ یہ نام یقیناً تو نے سن رکھا ہوگا، اور موت کے اس میدان میں میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تیرا نام میں غلیظ سے غلیظ میں تبدیل کر دوں گا۔ جواب میں ہسپانوی تیغزن غلیظ کہنے لگا، میرا تو خیال ہے کہ خیر الدین باربروسا خود میدان میں اترے گا، لیکن تجھے اس نے بھیجا، تیرے ساتھ بھی مقابلہ خوب رہے گا، اس لیے کہ حسن کرسو کا نام سارے یورپ میں جانا پہچانا ہے۔ وہ گلیڈیٹر جب خاموش ہوا تب اسے مخاطب کرتے ہوئے حسن کرسو کہنے لگا، تیرے مقابلے میں خیر الدین باربروسا کیوں آتا، جو ہسپانوی لشکر اس وقت ہمارے دشمنوں کی صفوں میں شامل ہے، اس کے سالار کو بھیجو، مقابلے میں آئے تو اس کے مقابلے میں خیر الدین باربروسا ضرور نکلے گا۔ غلیظ کچھ دیر تک بڑے غور سے حسن کرسو کو دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، تو باتیں بہت بناتا ہے، پر دیکھ،
थोड़ी देर बाद कोई तुझे सोचने वाला, कोई तुझे सुनने वाला, कोई तुझे देखने वाला, कोई तुझे चाहने वाला ना रहेगा, इसलिए कि मैं तेरी हालत टूटे हुए चट्टानों के नुकीले टुकड़ों की तरह बेविकत करके रख दूंगा। तुझ पर कज़ा के ऐसे गलीज दर खोलूंगा कि तू अपनी ज़ीस्त के माहो साल से नफरत करने लगेगा। सुन हसन करसू, मैं जब दुख के गरां बार तूफानों बदबख्ती के फैलते ग्लेम की तरह तुझ पर नजूल करूंगा, तो अपने आप को खुश सहरा में उड़ते खूनी दलदल में खड़े तन्हा बे आसरा अकेले खुश दरख्त की तरह महसूस कर रहा होगा। इस तीरजन की इस गुफ्तगू से हसन करसू ताव खा गया। कहने लगा, मैंने तेरे जैसे बावले भेड़िए बहुत देख रखे हैं। अपने दिल के फरतास पर लिख कर रख कि मैं अपनी राह के हर सांप का सर कुचलना जानता हूँ। हम वो लोग हैं जो कारवाने वक्त में सीने आफाक पर अंदेशों की तरह नमूदार हो जाते हैं, अपनी जान हथेली पर रख कर मैदान में उतरते हैं और मौत से बेखौफो बेखतर रहकर दुश्मन के खिलाफ बरसरे पैकार हो जाते हैं। अनकरीब वक्त की आग देखेगी कि मैं नहुसत में डूबी तेरी ख्वाहिशों को और जिस्म को हकारत और सन्नाटे भरे बोझ में तब्दील करके रख दूंगा। यहाँ तक कहने के बाद हसन करसू रुका और फिर अपना सिलसिला कलाम आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, देख हस्पानवी नाइट, वक्त ज़ाया मत कर। दोनों एक दूसरे से टकराएं, फिर देखें कि किसकी समातें बसारतें मजरू होती हैं, कौन बे उफ़क़ो बेनिशां होता है, किस पर ज़ख्मों खोरदा हरूफ नोहा गिरी करते हैं, ज़वालो इन्हितात से लेस होकर बदमस्त मौत किस को अपना हदफ बनाती है, हर जहत झाड़ू देते कज़ा के अंधे झक्कड़ किसका शिकार करते हैं। हसन कसू की इस गुफ्तगू से गलीस का चेहरा गुस्से और गज़ब में सुर्ख हो गया था। एक दम अपने नेज़े को वो हरकत में लाया, इसे हवा में लहराया, फिर ताक का नेज़ा इसने हसन करसू को दे मारा। हसन करसू शायद पहले से इसके ऐसे हमले की तवक्का रखता था, लिहाजा ढाल मारते हुए इसने नेज़े को दूर फेंक दिया। एन इस लम्हा गलीस अपनी तलवार लहराता हुआ, घोड़े को महमेज लगाता हुआ मौत की खूनी दीमक ला हासिल के जोलीदा कर देने वाले करबो हिजर अजाब के खूनी लम्हों और तारीक रात में उठ खड़े होने वाले वहशी जज्बों की तरह हमलावर हो गया था। हसन कसो ने पहले इसके हमले को रोका, फिर इससे चंद बार तकबीरें बुलंद की, फिर जवाबी कार्रवाई करते हुए इसने अपने दिफा को तर्क कर दिया और जारहियत पर उतरा और गलीस पर वो भी नफरत भरे आग के शोलों, गूंजती फिजा की भंवर और सरफरोश और सर जज्बों की तरह हमलावर हो गया था। कुछ देर तक दोनों जम कर लड़ते रहे। गलीस बहुत जल्द हसन करसू को अपने सामने ढेर कर देना चाहता था, लेकिन इसने ये भी देखा कि लम्हा ब लम्हा हसन करसू के हमलों में काली घंघोर घटाओं की तरह जोर, गुदाज नरम फूटती कोंपलों जैसी शादाबी और आबगीनों में गुलाबी रूप जैसी ताजगी बढ़ती चली गई थी। गलीस पर तेज हमले करते हुए अचानक हसन कसू ने पैंतरा बदला, फिर इस अंदाज में ढाल बरसाई कि गलीस के सर से इसका खुद उतरकर दूर जा गिरा। हसन कसू पीछे हटा, इस आहनी खुद को एक ठोकर मारी और इसका वो आहनी खुद दूर लड़कता हुआ चला गया। हसन करसू फिर इसके सामने आया और वहशत भरे अंदाज में उसे मुखातिब किया, देख गलीस, मैंने तेरी जात का एक बुर्ज गिरा दिया है, अब दूसरे बुर्ज को गिरा दूंगा। इसके बाद हसन करसू ने फिर हमलावर होना शुरू कर दिया। इसके हमलों में आंधियों जैसी तेजी बढ़ती चली जा रही थी, जिसने गलीस को एक तरह से मायूस और नाउमीद कर दिया था। ताहम अभी तक वो बेहतरीन अंदाज में हमले रोकने लगा था और गाए गाए ही जारियत भी इख्तियार कर रहा था। अचानक फिजा के अंदर हसन करसू ने तकबीर बुलंद की, जिससे गलीस बौखला गया था। साथ ही हसन कसू की तलवार अपना काम कर गई और गलीस ने अपने शानों पर जो आहनी खुद चढ़ा रखा था, दाएं खोल पर हसन कसू की तलवार गिरी थी और वो खोल अलहदा होकर ज़मीन पर गिर गया था। हसन कसू ने फिर एक कहका लगाया और गलीस को मुखातिब किया, सुन गलीस, मैंने तेरी ज़ात का दूसरा बुर्ज भी गिरा दिया है, अब तीसरे बुर्ज को मलियामेट होने का इंतज़ार कर। इसके साथ ही हसन करसू फिर गलीस पर कुफ आलूद सागर लाहौती कुव्वतों के बहरे बेकरां बेअंत दूरियां तक झाड़ू फेर देने वाले कज़ा के झक्कड़ों की तरह हमलावर होना शुरू हो गया था। और अब इसके मुकाबले में इस हस्पानवी तीक्ष्ण की हालत खोई हुई गैर महफूज भेड़, मायूसी के सकून से भरे शिकस्ता कशकोल, वक्त के खौफनाक मंजर में अंधी खाइयों की तारीकियों में फंसी बरसों की तशनगी से भी ज्यादा होलनाक होना शुरू हो गई थी। गलीस के अब हरकत करने और दाएं बाएं चक्कर काटने से साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि इसके अंदर थकावट के आसार नमूदार होना शुरू हो गए थे। अचानक एक बार फिर हसन कसू ने तकबीर बुलंद की और इसके दूसरे शाने पर जो आनी खुद मौजूद था, इसे भी काट कर गिरा दिया। फिर हसन कसू चंद कदम पीछे हटा और एक होलनाक कहका लगाया और इस कहके को सुनकर गलीस लरस गया। साथ ही हसन करसू ने उसे मुखातिब किया, सुन हस्पानिया के नाकाबिले तस्खीर तीक्ष्ण, मैंने तेरी जात का तीसरा बुर्ज भी गिरा दिया है। सुन, जिस फसील के 3 बुर्ज गिर जाएं, इसके पास क्या रह जाता है।
اب تیرے جسم کی فصیل گراؤں گا اور پھر قصہ تمام ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جس لگانے کے انداز میں حسن کرسو آگے بڑھا، نہ رکنے والے اندھیاؤ منظور طوفانوں کی طرح حملہ آور ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد آسمان کی نیلی بصارتوں، آہنی زمین کی بھوری بساتوں اور قوت کی آنکھ نے دیکھا کہ حسن کرسو کی تلوار ایک ہولناک تکبیر کے ساتھ غلیظ کے دائیں شانے پر گری اور اسے کاٹتی ہوئی نکل گئی۔ میدان کے وسیع حصے میں ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی اور غلیظ کی لاش کی صورت میں زمین پر گر گیا۔ حسن کرسو اس کے پاس آیا اور نفرت آمیز انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سن ہسپانوی سورما، میں تجھے بار بار تنبیہ کر رہا تھا کہ تیرا ایک برج گرا اور دوسرا گرنے والا ہے اور تیسرا گرا ہے، اور اس کے بعد میں نے تجھے آخری بار یہ بھی تنبیہ کر دی تھی کہ اب میں تیرے جسم کی فصیل پر کائی ضرب لگانے لگا ہوں۔ پھر بھی تو تیغ زنی کا ایسا نو آموز اور نہ تجربہ کار نکلا کہ تو نے اپنا دفاع ہی نہ کر سکا، اور اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس کے ساتھ ہی حسن کرسو نے تلوار بلند کی اور اس کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ اس کے لباس سے اپنی تلوار صاف کر کے نیامے کی ایک جس لگا کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، پھر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا اپنے لشکر کی طرف جا رہا تھا۔ جس وقت اس ہسپانوی کے خلاف کامیابی حاصل کرنے کے بعد حسن کرسو اپنے لشکر کی طرف لوٹ رہا تھا، اس وقت خیر الدین بابروسا کی حالت عجیب سی تھی۔ حسن کرسو کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے دھیمے لہجے میں وہ کہہ رہا تھا، کرسو، دشت امکان میں خوشبو میں بسے ماحول جیسی تیری کامیابی، روشن رخ ایام میں گنگناتی آرزوؤں جیسی تیری فوز مندی، روز و شب کے ان پہر سلسلوں میں ترب کے فسوں جیسی تیری کامرانی کو میں سلام کرتا ہوں۔ میری خداوند سے دعا ہے کہ اپنی صدائے کن فیکون میں وہ آئندہ بھی تجھے امیدوں کے نور کی پھوار کی طرح کامیاب اور کامران رکھے۔ اتنی دیر تک حسن کرسو اس کے نزدیک آ گیا تھا۔ اپنے گھوڑے سے اتر کر خیر الدین بابروسا کھڑا ہو گیا تھا۔ قریب آ کر حسن کرسو بھی گھوڑے سے اترا، دوسرے سالار بھی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے تھے۔ آگے بڑھ کر حسن کرسو کو خیر الدین بابروسا نے گلے لگایا، پھر اس کی پیشانی کو چوما اور ساتھ ہی کہنے لگا، کرسو میرے عزیز، تیرے جیسے جوان ہی نئی رتوں کے پیغمبر بن کر اپنی قوم و ملت کی فلاح کا کام کر جاتے ہیں۔ تیرے جیسے جوان ہی درخشاں آزادی کی نوید دیتے ہیں۔ حسن کرسو، تیرے جیسے جوان ہی اپنی سرزمینوں، اپنے دین، اپنی ملت کے لیے جسم جلاتے شعلوں کی طرح نگاہ حق بین دوا ظہر جنوں اور مکائے صد سکون ثابت ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر تیری کامیابی، تیری جرت مندی کو سلام کرتا ہوں۔ اس کے بعد خیر الدین بابروسا نے کئی بار اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ بعد میں مسکراتے ہوئے حسن کرسو اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل گیا، پھر سب اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔